الحمد للہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین، میں آج جس واقعہ پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، انتہائی دکھی اور بھاری دل کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک عزیز کے اندر جو لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک بنا ہے اور آج تک ہزاروں جانیں صرف اسی بنیاد پر لے لی گئیں، اور وہ بنیاد ہے مذہب۔ کیا وجہ ہے کہ مذہب کے نام پر یہ بڑھنے والا ملک ہی مذہب کے لحاظ سے اس میں عدم برداشت اور دوسرے کی بات کو جگہ نہ دینا، دوسرے کے موقف کو نہ سننا اور ٹالرنس نہ کرنا، یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور پچھلی دہائیوں میں تو بہت بڑے بڑے علماء شہید کیے گئے صرف مسلک کے فرق کی بنیاد پر، جبکہ یہ مسلک آپ کا ایک مکتبہ فکر ہے۔ اصل بات تو قرآن و سنت ہے، اور ما انا علیہ و صحابی پر چلنے والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی 72 جہنم میں جائیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہر فرقہ ہی اپنے آپ کو وہ ایک فرقہ ناجیہ جنت میں جانے والا قرار دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہے، اللہ کے ہاں جا کر فیصلہ ہو جائے گا۔ مگر ہمیں یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ عید والے دن جڑا والا کے ایک 97 گاہ گاؤں کے اندر ایک نوجوان کو اور اس کے دوست کو اس بنیاد پر شہید کر دیا جاتا ہے کہ ان کی مسجد کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی قربانی نہیں ہوتی، اور پھر اسی بات پر تلخ کلامی ہوئی اور مارنے کے لیے چند لوگ آئے اور 2 نوجوانوں کو اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا کہ ان کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس قدر افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ عید کا سارا دن اسی پریشانی میں گزر گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی جیسا عظیم عمل جو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، صرف ہم جانوروں کی گردنوں پر چھریاں چلانا تو ہم نے سیکھ لیا، کیونکہ اس میں بھی ہمیں مفاد ہے گوشت کھانے کا، اس میں بھی مفاد ہے بہت سارے لوگوں کو دکھلاوے کا اور اپنے گلی اور محلے میں تکبر اور فخر اور پراؤڈ کرنے کا۔ مگر ہم نے پوری کائنات کے اندر اس دور کا سب سے عظیم مواحد ابراہیم علیہ السلام کی اس عقیدہ توحید کو نہ سمجھا، جس توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام گھر سے بے گھر ہوتے ہیں، باپ کی وراثت کو ترک کرتے ہیں، وطن سے نکال دیا جاتا ہے، اور ان کو نمرود کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، قوم کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، گھر والوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا، پھر وطن سے بے وطن کیا گیا، پھر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم جیسی بستی میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری قربانیاں جو وہ دے رہے تھے وہ توحید کے لیے تھیں، اور ہر نبی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی توحید بتائیں، اور توحید ایک اتنا آسان عقیدہ ہے جو اللہ نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کے اندر سمو کر رکھ دیا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آج تک وہ سورت ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور آج ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی جیسے عظیم عمل پر عمل کرنے کا جو دن تھا، وہ تو عظیم لوگ اور خوش قسمت تھے جو قربانی والے دن خود اپنی قربانیاں دے گئے۔ مگر میرا سوال یہ ہے ان قاتلوں سے، کیا آپ نے کس مقصد کے لیے آپ نے یہ کتنا بڑا کام کیا؟ آپ نے ایک عورت کو بیوہ کر دیا، آپ نے ایک بچی کو یتیم کر دیا، اور وہ
नौजवान कि जिसका ना कोई भाई है ना कोई बेटा है, ना ही उसकी बीवी का कोई भाई है और ना ही उसका अपना कोई बेटा था। क्या मकसद था कि इससे तौहीद खत्म हो जाएगी। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस दौर के सारे काफिर जमा हो गए खत्म करने के लिए, तौहीद का रास्ता रोका जाए, मगर वो नहीं रोक सके। मुझे इतना सोच सोच कर इस पर गम हुआ, दुख हुआ, अफसोस हुआ कि हम समझते थे ये 2022 का पाकिस्तान बहुत सारी चीजों से आगे निकल गया है। अब लोगों में समझने की, सोचने की, फिक्र करने की, तहकीक की, अब लोगों के अंदर कुछ शौक पैदा हुआ है, मगर मैं समझता हूं हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। बहुत दुख की बात है जब कुरान ये कहता है वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम, जो किसी मुसलमान को जानबूझकर अमदन कत्ल करता है उसका ठिकाना जहन्नम है, खालिदन फीहा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और अल्लाह को सख्त गुस्सा आता है उसके ऊपर, वलअनहु, और अल्लाह उस पर लानत करता है, वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, अल्लाह ने दर्दनाक बहुत बड़ा अज़ाब उसके लिए तैयार कर रखा है। मैं समझता हूं कि हकूकुल इबाद में सबसे पहले, और ये शरई मसला भी है, हकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल का हिसाब किया जाएगा, सबसे पहले कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। और अल्लाह ताला इस आयत के अंदर इतना जोर दे रहे हैं कि किसी मोमन को जानबूझकर कत्ल कर देना, उसके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम तैयार की है कातिल के लिए। वो कातिल, वो लोग जो इस मशवरे में शामिल थे, जो कातिलों को इंस्पायर करने वाले थे, सबसे पहले तो मैं सब कुछ के बावजूद, इतना दुख, इतना गम के बावजूद, मैं उस अपनी बहन को जो बेवा हो गई, मैं उनको सब्र की ही तलकीन करूंगा, उसकी बेटी को सब्र की तलकीन करूंगा। वैसे वो अल्हम्दुलिल्लाह पता चला कि वो इंतहाई साबिर लोग हैं, सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर इतना बड़ा जुल्म कि आपने क़यामत ढा दी। एक बच्ची को यतीम कर दिया जो अकेली बच्ची थी, अपने बाप की औलाद थी। आपके हाथ नहीं काम पे, आपको समझ और शऊर नहीं आई। ये तो वो कातिल हैं जो आगे इस्तेमाल हुए, और इससे बड़े वो कातिल हैं जिन्होंने इन लोगों के ये नजरियात बनाए कि जो आपकी नजरियात के खिलाफ बात करे उसको जीने का हक ना दिया जाए। दुनिया के किस कानून में, किस निजाम में, किस मजहब में, अखलाकियात में, सिविलाइजेशन के अंदर यह हक दिया जाता है कि जो आपके फिक्र से इख्तिलाफ करता हो, आपके नजरियात से इख्तिलाफ करता हो, आप उससे जीने का हक छीन लेते हैं। अब भी उनके लिए एक रास्ता है कि वो अल्लाह से तौबा करें, तौहीद के रास्ते पर आए और इसकी सजा लें। सजा लेकर भी अगर वो पाक हो जाएं तौबा करके, तो मैं समझता हूं कि शायद उनकी आखिरत, अल्लाह ताला उनकी आखिरत आसान कर दे, यकीनन अगर सच्ची तौबा हो। इतना बड़ा सानहा, लोग जानवर ज़बह करके खुशियां मना रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल कर रहे हैं, और आपने दो दो मवाहिद लोगों को, तौहीद परस्तों को, जड़ावाला के अंदर आपने उनके सर के अंदर गोलियां मारी, सीधी सर के अंदर गोलियां मारी। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। इतनी नफरत थी तुम्हारे अंदर तौहीद परस्तों की। मैं नहीं समझता ये किसी मसलक के नुमाइंदे हैं, चाहे कोई बरेलवी मसलक का हो, अहले हदीस मसलक का हो, देवबंद मसलक का हो। कोई आलिम मेरे इस क्लिप के साथ इख्तलाफ करके दिखाए और वो कहे कि हम मानते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी गैर के नाम की कुर्बानी हो सकती है। यकीनन कोई मसलक, किसी मसलक का कोई आलिम नुमाइंदा ये नहीं कह सकता, मगर वो कितने जाहिल हैं इनके पीछे, जिन्होंने अपने ऐसे मुक्तदियों की सोच और फिक्र बनाई है कि वो उन लोगों से जीने का हक छीन लें कि जो तौहीद की बात करते हैं। दलील से बात करना, मोहब्बत से बात करना, अखलाक से बात करना, समझना कुरान मौजूद है। कैसे मुसलमान हैं हम? क्या तस्वीर हम इस पाकिस्तान की दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं? आज भी बहुत सारे मुल्कों के लोग जब हम बाहर किसी मुल्क जाते हैं, मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि इसलिए पाकिस्तान बना था कि वहां दूसरे को जीने का हक नहीं। ऐसे लोग बिल्कुल किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है। करार वाकई सजा इनको दी जानी चाहिए। पुलिस
اپنی رپورٹ کے اندر، خفیہ رپورٹ میں لکھ رہی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر قربانی نہ ہونے کی اہل حدیث مسلک کے عالم نے بات کی، اس پر تو اترا ہوئی اور انہوں نے آ کے سیدھے فائر مارے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 780 بھی اس کے اوپر لگنی چاہیے، اور 780 کے ساتھ شدید اس دفعات کو آزاد کروا کے 780 لگنی چاہیے، اور پولیس کو، پراسیکیوشن کو بھرپور طریقے سے مثل کو مضبوط کر کے ان توحید پرستوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، تاکہ دوسروں لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ اس سے زیادہ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس ملک کو چھوڑ جائیں۔ یہ لا الہ کے نام پر، کلمہ توحید پر یہ بننے والا ملک، وہاں توحید ہی جرم بن گئی۔ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، اس شخص کو تم قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ تو فرعون کے رشتہ داروں میں سے ایک مومن تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر خبر دی کہ آپ کی قتل کی پلاننگ ہو چکی ہے، اور آپ لوگوں نے تو وہ کام، فرعونی کام کیا۔ کیوں وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا تھا؟ کیوں وہ ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا؟ اس لیے کہ کوئی ایسا شخص نہ پیدا ہو جائے کہ جو میری سلطنت کے لیے، میرے تخت کے لیے، میری بادشاہت اور کرسی کے لیے خطرہ نہ ہو۔ اور جو لوگ توحید والوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، یاد رکھو یظہر علی الدین کلہ، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، توحید کا ڈنکا بجے گا، اس کے جھنڈے لہرائیں گے انشاءاللہ پوری دنیا میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑے سانحے کو ٹرینڈ بنانا چاہیے۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، نیشنل انٹرنیشنل لیول پر اس کو ٹرینڈ بنائیں، اور ہر شخص اپنا حق ادا کرے۔ بھاگنے والی ایک لڑکی کے نام پر تو اتنا بڑا ٹرینڈ بن جاتا ہے، اور توحید پر قربانی دینے والوں کے لیے کوئی ٹرینڈ نہ بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سانحے کے اندر ہمیں دامے درمے قدمے سخنے مقتولین کے ورثاء کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کے ساتھ ہر لحاظ سے مدد ان کی کرنا، اور ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونا بالکل ہمارا حق ہے۔ وہ تو اپنی جانیں پیش کر گئے، وہ تو اپنی قربانیاں دے کے چلے گئے، اللہ کے پاس انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اور کم از کم ہم ان مظلومین کا ساتھ دے کر ہم بھی اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قاتلین کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سانحے کو اس علاقے کے لیے، اس گاؤں کے لیے، اور پورے خطے کے لیے، پورے ملک پاکستان کے لیے، اور اندرونی برونی اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو، اس سانحہ کو، توحید کو پھیلانے کا اللہ تعالیٰ سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔